اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی الاسلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے، 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی الاسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمیہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی الاسلام سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر بھی۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے، اور نبی الاسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے ہیں۔ جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے۔ 100 کا ہے۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے، نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے
تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 درجات بلند کر دے گا, اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا, اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے سر. اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی. نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا, اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہوتا ہے. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر, سنن نسائی میں, ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ فوت ہوئے, اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا, دوسرا سور پھونکا جائے گا, قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف میں, ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے. یہ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو ہمیں عقیدے پتہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے اندر, ان پر درود شریف پیش ہوتا ہے. تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے. جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا, زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں. جو درود شریف کے دشمن ہیں نا, اہل بیت کے دشمن, اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف, بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے, فرعونیوں کو, آل موسیٰ, تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے. نہ یہ کہانیاں اس وقت تک تھیں جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز میں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں, اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں, تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم فرمایا. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت ہے, نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے, یعنی آل علی, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں نبی علیہ السلام کے. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں, ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا. لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, درود اور اہل بیت کے دشمن. تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں.